شادی کے موقع پر دولہے اور دلہن کو ہلدی لگانا، مہندی لگانا اور پانی بھرنا کہاں تک یہ جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے، کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ آئیے آج اس باتوں پر کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے شادی بیاہ کے موقع پر۔ جو یہ ہمارے اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے، ہمارے بھائی ہماری بہنیں اکثر جو غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور کہاں تک ناجائز ہے کہاں تک جائز ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ شادی کے موقع پر اکثر جو ہے 7 دن 6 دن پہلے کچھ رسم ہے جو گیت گاتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی پھر قریب شادی کا وقت آتا ہے تو دولہے دلہن کو ہلدی لگایا جاتا ہے اور پھر مہندی لگایا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے کہ جو گیت کا رواج ہے یہ اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ سب سے پہلے تو کسی خاتون کی آواز غیر مرد تک نہ پہنچ گیا تو یہ گناہ گار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی رسمی نہیں ہے کہ گیت گانا یہ کافر مشرک کا طریقہ تھا اور آج مسلمان اپنا لیا ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر شادی کے موقع پر کچھ کرنا ہی ہے تو آپ اسی خاتون کو بلاتے ہیں تو آپ اس سے درود کلمہ پڑھا کر کے دعا کروا دیں۔ اور دوسری بات جو ہلدی لگاتے ہیں عورت کو مرد کو، یہ بھی کہیں اسلام میں ضروری نہیں ہے، کہیں تک اس کا کوئی تعلقات نہیں ہے اسلام سے کہ ضروری ہے کہ تم ہلدی لگاؤ مرد کو بھی عورت کو بھی۔ تو یہ تو سخت منع ہے کہ تم عورت کو اور مرد کو ہلدی لگاتے، اس لیے کوئی غیر عورت آ کر کے اسے ہلدی لگاتی ہے۔ تو اب نہ جانے بہت اس میں چیزیں ہیں جو ہلدی لگانے کے لیے سطر عورت کو بھی تک پہنچ جاتے ہیں لوگ لگانے کے لیے، جو پردے کی چیزیں وہاں تک بھی لوگ ہلدی لگاتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور یہ اچھا طریقہ بھی نہیں ہے۔ مرد کو بھی اسی طرح خاتون لگاتی ہے جو اپنا نہیں ہے، بہن ہو، چچیری بہن ہو یا پھوپھیری بہن ہو یا کوئی بھی ہو، جو اس کو ہلدی لگاتے ہیں تو یہ ٹچ کیا غیر عورت ٹچ مرد تو کیا جاتا ہے دولہے کو، تو یہ بھی سخت حرام ہے اور ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ رہی بات مہندی کی، تو عورت مہندی لگا سکتی ہے، یہ جائز ہے، لیکن اگر مرد لگاتے ہیں تو مرد کو کسی بھی صورت میں مہندی لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو مرد کسی بھی حالت میں وہ مہندی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور رہی بات صحرا کی، تو صحرا پہن سکتا ہے، کوئی اس میں غلط نہیں ہے، پہنے تو بھی جائز ہے، نہ پہنے تو بھی جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پہنے کریں گے یا نہ پہنے تو اور بہتر ہے، اچھی بات ہے، صحرا پہن سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ اور پانی بھرتے ہیں دولہے دلہن کو لے جا کر کے کہیں باہر پانی بھرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کو لے کر کے رات میں کہاں جاتے ہیں پھر پانی بھرتے ہیں پھر لوٹتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اسلام میں اس کا تعلقات نہیں ہے، اسلام میں کہیں اس کے بارے میں جائز نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ سب گناہ ہے، حرام تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، اسی انسانوں کو بچنا چاہیے۔ شادی کی رسم میں زیادہ سے زیادہ آپ بچوں کو بلوا کر کے قرآن خوانی کروا لیں، دعا کروا دیں دولہے دلہن کے لیے، کیونکہ اب وہ ایک بندھن میں جڑ رہا ہے، سنت کو ادا کر رہا ہے، اب اس سے اولاد ہوں گے، نسلیں ہوں گے، نبی کی امتی بڑھیں گے، اور امتی کیسے بڑھیں گے؟ شادی کے بعد، اب شادی کے بعد جو اس کی نسل چلیں گے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہتر، ایماندار، نیک، جو ماں باپ کی خدمت کرے، دین کی خدمت کرے۔ تو اس میں اگر خرافات پیدا کریں گے، برائی، تو بچے تو برائی کرنے والے ہوں گے۔ تو اگر آپ دعا کریں گے، نیک اعمال کریں گے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، تو اولاد بھی نسل بھی اچھے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، وفادار ہوں گے، اسلام کے مجاہد ہوں گے، ماں باپ کے خبر رکھنے والے ہوں گے۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس پہ عمل کریں۔ بس اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا، اور آپ کا کیا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور رکھیں۔ السلام علیکم۔